ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب کیا چیز ہے؟ عیب کمزوری ہے۔ عیوب جو ہوتے ہیں یہ کمزوری ہوتی ہے۔ ایک شخص کسی بھی چیز کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، یہ اس کا عیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سارے عیوب سے پاک ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی۔ واللہ غالب علی امرہ۔ مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں ہے۔ مخلوق کی جتنی صفتیں، مثلا مخلوق کھاتی ہے، پیتی ہے، مخلوق سوتی ہے، مخلوق بیمار ہوتی ہے، یہ جتنی صفتیں ہیں انسانیت کی خصوصاً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب عیب ہے۔ اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی۔ تسبیح میں حمد یہ لاگو کرتے ہیں ہر مخلوق۔ یسبحون بحمدہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ جب آپ کسی کی تسبیح کریں گے، کسی کو عیب سے پاک کریں گے، تو تسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ عیب سے پاک کرنے کے لیے اگر خالی آپ الفاظ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نبینا نہیں ہیں، آپ بد شکل نہیں ہیں، آپ اس کو عیب سے پاک کرنے کے الفاظ تو کہہ رہے ہیں لیکن تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کو عیب سے پاک کرنا ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ کیا معنی؟ یعنی تعریف آپ ایسی کریں کہ اس میں عیب کی خود بخود نفی ہو جائے، عیب کی خود بخود نفی ہو جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ جمیل ہے، تو نفی ہو گئی اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد صورت نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ سخی ہے، تو نفی ہو گئی کہ اللہ بخیل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے، یہ تعریف حقیقت میں تسبیح بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری تسبیح کائنات کی ساری مخلوق کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لَهُ۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے۔ یعنی یہ بات وہ اپنے زبان حال سے، کچھ اہل علم کہتے ہیں جتنی مخلوق ہے وہ اپنے زبان حال سے، ایک ہے زبان مقال، میں بول رہا ہوں یہ قول ہے، بات ہے، ایک ہے زبان حال کہ آپ بات نہیں سن رہے لیکن وہ اپنے حال سے ثابت کر رہی ہے وہ چیز کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور کائنات کی ساری مخلوق یہ کام کرتی ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ زمین میں جو چیزیں، آسمان میں جو چیزیں، اسی طرح جو درخت ہیں، حجر ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، کائنات کی کوئی جمی ہوئی چیز ہے یا کوئی زندہ چیز ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ جامد ہے لیکن ہم اس کی تسبیح کو سن بھی نہیں سکتے، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ پتھر بولتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں سے کوئی آواز آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو بھی یسبحنا معہ، پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ پہاڑ ایک جمی ہوئی چیز ہے، پتھر ہے لیکن اللہ کی تسبیح کرتے۔ پتھر اس کا معنی یہ بولتا ہے، ہم اس کے بولنے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ درخت بولتا ہے، ہم اس کے بولنے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ کائنات ساری کی ساری جو بھی بول رہی ہوتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ میں صبح اذان سے پہلے اپنے گھر کے پاس ایک درخت پر ایک آواز سنتا ہوں، کوئل کی آواز ہوتی ہے۔ ابھی اذانیں نہیں ہوتی
اذان سے 2 سے 3 منٹ پہلے وہ لگاتار ایک آواز نکالتی ہے، اور میں ٹائم جب دیکھتا ہوں تو اذان میں صرف 2 منٹ یا 3 منٹ باقی ہو، اور پھر جب جماعت کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس سے بھی 2-3 منٹ پہلے پھر آواز نکالتی۔ سحری کے وقت سے ہم سن، رمضان میں توجہ سے، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ یہ سارے پرندے قرآن نے کہا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرند پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور سارے پرندے بھی جہاں وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سارے پرندے ان پر جھمگٹا ہو جاتے تھے، مفسرین کہتے ہیں، اور اس تسبیح اور اس ذکر کے اندر پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے۔ کل لہ اواب، سارے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی پاکیزگی میں، اس کی حمد میں، اس کی ثنا میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ پرندے، یہ چرند پرندے، کائنات کے اندر حشرات بلند ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان میں فرشتے ہیں، زمین کے اندر مخلوقیں ہیں، بحر و بر میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم تو ان کی تسبیحوں کو سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان ساری مخلوقوں نے اللہ سے سیکھ رکھا ہے۔ غور کریں، عالمہ یعلم، سیکھنا، ان پرندوں نے بھی سیکھ رکھا ہے، کیڑے مکوڑوں نے بھی سیکھ رکھا ہے، ان پتھروں نے بھی سیکھ رکھا ہے، شجر و حجر نے بھی سیکھ رکھا ہے۔ کیا؟ تسبیحہ، کہ اس اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، وصلاتہ، اور ہم نے ان کے ذمے بھی ایک نماز رکھی ہے، وہ نماز بھی انہوں نے رب سے سیکھ رکھی۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کریں، ہم غور کریں، ہم اس پر تدبر کریں، اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیح کتنی ہم کرتے ہیں اور کتنی اس نے ذمہ داری لگائی، کتنا ٹائم ہم تسبیح کا 24 گھنٹے میں اپنے رب کے لیے نکالتے، اور یہ ساری مخلوق، یہ سارے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور میں اتنی لمبائی میں ہم نے پہاڑ بنائے، ان کی لمبائیوں کو تم پہنچ ہی نہیں سکتا، ایسی زمینیں بنائی ہے کہ اس کی تہ کو پھاڑ کر تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری اللہ کی تسبیح، سارے چرند، سارے پرند یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح، یہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے رب سے سیکھا ہے۔ یہ سب عظمت کی بات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تسبیح سکھا دی ہے، وہ مکلف ہیں، وہ لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتوں کے بارے میں تو قرآن کریم میں 3 لفظ استعمال ہوئے کہ وہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے، تھکتے نہیں ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے، اکتاتے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے تھک کے بیٹھ جانا، ایک ہوتا ہے کام تو کر رہا ہے لیکن اکتاہٹ میں کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کرتے۔ اور ایک تیسرا لفظ استعمال کیا کہ یہ اپنے اللہ کی تسبیح میں انقطاع بھی نہیں لاتے۔ سانس ہماری چل رہی ہے نا، تو یہ مسلسل چل رہی ہے، کبھی سانس کہتے میں اکتا گئی ہوں، میں آپ سے ذرا دور جا رہی تو کیا ہو رہا ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی سانس، ان کے سانس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی تسبیح چل رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کو سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ إِذَا يُؤْكَلُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ صحابہ فرماتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور جب ہم لقمہ توڑتے تھے اور منہ میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے تو ہم اس لقمے سے اللہ کی تسبیح کے الفاظ سنتے تھے۔ ایک لقمہ اناج کہاں سے وہ چلا ہے، کہاں کے بقا ہے،
کس شکل میں آج کس ڈائی میں وہ ڈھلا ہے، اس لقمے کو صحابہ کہتے ہیں ہم توڑتے تھے تو کھانے کے اس لقمے سے ہم تسبیح کے الفاظ سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ زبان مقال سے بھی الفاظ سنا دیتا ہے کہ دیکھو یہ لقمہ جو تیرے لیے بنا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ انسان اپنے لقمے کو جب توڑ کے منہ کی طرف لے جانے لگے تو اس پر تھوڑی سی دیر رک کر توقف اختیار کر لیا کر کہ یہ لقمہ تیرے رب کے بنائے ہوئے کتنے نظاموں کے ترتیب دینے پر تیار ہوا ہے۔ ایک لقمہ، بادل اٹھے، بھاپیں اٹھی، ہوائیں چلی، دھوپیں لگی، سورج اپنے نظاموں میں آیا، پھر سردیاں گرمیاں ہوئی، زمین بنی، بارشیں برسی، پھر تیرے رب سے وہ پودا پھٹا، پھر وہ تیار ہوا، پھر اس میں دانے پکے، رب نے اس میں توانائیاں ڈالی، پھر اس کا آٹا اناج بنا، پھر اس کو تو نے عزت و شرف کے ساتھ اپنے دسترخوان پہ رکھ کے کھایا ہے۔ کھا گیا، سارا نکار گیا، نہ ابتدا میں بسم اللہ، نہ درمیان میں الحمدللہ، نہ آخر میں اس کا حمد و ثنا۔ اللہ کہتا ہے کبھی دیکھ تو صحیح یہ تیرا کھانا کہاں سے آیا ہے، کس نے پکایا ہے، کتنے نظاموں کے ساتھ پکایا ہے۔ تو ڈکار دیتا ہے، میں دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں، اس پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں ڈکار دے۔ تیرے کام اہم ہے، تیری ضرورتیں اہم ہیں، تیری جوانی کی خواہشیں ہیں، تو پلٹ کے نہیں آتا۔ رب کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اپنے کھانے کے لقمے پر تدبر کر، کیا ہے یا اللہ؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے بتا، انا سببنا الماء صبا، ہم نے موسلادھار پہلے بارشیں برسائی، اور بارشیں کیسے برستی ہیں، کہاں سے بادل آتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا تھا تیرے لیے، اس میں سے کھیتیاں ہریالیاں نکال دی تھی، وانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے دانے اگا دیے تھے، فاخرجنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، ہم نے زیتون نکالتا، ہم نے انگور نکالے تھے، ہم نے ترکاریاں نکالی۔ یہ سارا فکر، دعوت فکر اللہ کی کتاب دے رہی ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ وہ لقمہ جو اٹھا کر منہ میں لے جانے لگے، فَلْيَنْظُرْ، ایک لمحے کے لیے رک کر اس لقمے پر تدبر کر لے، تیرے رب نے تجھے کس نظاموں سے گزار کر تجھے یہ لقمہ عطا کیا ہے۔ اس کھانے سے اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں تسبیح کے الفاظ سنائے کھانے سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سنا دے، نصیحتیں کرتا ہے، غافلوں کو نصیحتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رخ پھیرنے والوں کو، پیٹھ دکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ غفلت میں دن ہے، غفلت میں راتیں ہیں، غفلت کی نیند ہے، غفلت کے کاروبار ہے، غفلت کی جوانی ہے، اللہ جھنجھوڑتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر جب نہیں بنا تھا، کھجور کے تنے پر سہارا لے کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ وہ انصاریہ عورت نے آ کر کہہ دیا اللہ کے رسول میرا ایک نوکر ہے، غلام ہے، وہ بڑھائی ہے، منبر بنا لیتا ہے، کارپینٹر کا کام کرتا ہے، میں منبر بنوا دیتی ہوں، آپ اس میں کھڑا ہوا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بنوا دیا اس عورت نے منبر۔ اس عورت کی نظر بھی کتنی گہری تھی، ہے مسجد میں ضرورت کیا ہے؟ وہ عورت ایک نظر رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر بنوا دیا گیا، وہ تنا جس پر سہارا لیتے تھے اس کو ہٹا دیا، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبے کو روکا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منبر سے نیچے اترے، اس تنے کو پیغمبر نے اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کہتے ہم نے سنا جس طرح بچہ بلکتا ہے، وہ تنا ایسے بلک رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا یہ تنا جس پر میں سہارا لے کر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، وہ نصیحتیں بیان کرتا تھا، اس کو دور کیا، یہ تنا اس دوری پر بلک بلک کے رو رہا کہ میں ذکر سے دور ہوں، مجھے کوئی احساس، میں مسجد سے دور ہوں، کتاب اللہ سے دور ہوں، جمعوں سے دور ہوں، اللہ کے ذکر سے دور ہوں۔ مہینہ محترم بھائیوں مہینوں گزر جاتے ہیں، ہاں یہ احساس ہے، احساس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلایا، یہ احساس ہے، یہ دلایا ہے، ہم غفلتوں میں ہیں۔ سچی بات یہ اپنی غفلتوں کو توڑیں، اس ذکر کے ساتھ اپنے ویران دلوں کو، ویران آبادیوں کو،
वीरान घरों को, वीरान सोचों को और वीरान दुनिया में अपनी जिंदगी के निजामों को आबाद करूं अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह की याद के साथ इसको। वरना नहूस्ते यकीन करे, जब इंसान अल्लाह की याद से दूर होता चला जाता है, शैतान ऐसे लोगों की जिंदगी के निजामों पर हुकूमत करता है, हुकूमत कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, रात में इंसान सोता है, अल्लाह का जिक्र करके सोया है, फजर की अजान के वक्त इसकी गुद्दी में अजान से पहले पहले शैतान 3 गिरा लगा गया, 3 गिरा लगा गया। उठता है, दुआ पढ़ता है, 1 गिरा खुल जाती, वुज़ू करता है, दूसरी गिरा खुल जाती, फिर नमाज पढ़ता है, तीसरी गिरा खुल जाती। ये शैतान की गिरा किससे खुली? अल्लाह की याद से। ये नमाज है। और सबसे बड़ा जिक्र, सबसे बड़ी तस्बीह और सबसे बड़ा हम अल्लाह ताला की बारगाह में 5 वक्त की नमाज, जो आज हम नहीं पढ़ते, जिसमें हम गफलतें करते हैं। घरों के अंदर बेशुमार हमारे अफराद हैं, बहन बेटियां हैं, घरों के अंदर बड़ा तगाफुल है सजदों से, इस जिक्र से। सबसे बड़ा जिक्र वो क्या है? बारगाह इलाही में 5 वक्त की नमाज। शैतान की गिरें कब खुलती है? फजर। इब्तदा, इसके दिल की इब्तदा अल्लाह के जिक्र पर है, गिरा खुल गई। वुजू किया, गिरा खुल गई। नमाज पढ़ी है, गिरा खुल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फअस्बह नशीतन तय्यबन, इसकी फजर बड़ी चालाक, चुस्त, निशान, ताजगी, बड़ा दिल के अंदर सुरूर, कल्बी ज़हनी सुकून। फअस्बह नशीता तय्यबन, बड़ा पाकीदा होता है, इसका दिल बड़ा पाकीदा होता है, इसकी सोचें बड़ी पाकीदा होती, पाक होता है ये, पाक। और ये नहीं उठा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गिरा लगी रहेगी, नमाज का वक्त निकल गया, फजर गई, नहीं उठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फअस्बह खबीसुन नफ्स, कसलान, सारा दिन सुस्त होता है। यह सुस्ती काम की नहीं है, टाइम पे पहुंचेगा ड्यूटी पे, काम की सुस्ती नहीं है, याद रखें। सुस्ती दीन के कामों के करने में अल्लाह ताला इससे तौफीक छीन, इसकी फजर का असर जोहर पर पड़ेगा, इसकी जोहर का असर असर पर पड़ेगा। और ये देख लें, हम सब कमजोर हैं, जिस दिन फजर में आप सुस्ती कर लें, उसका असर जोहर पे आके पड़ता है, जोहर भी रहने लग जाता। नहीं उठा, शैतान ने अपने पंजे गाढ़े। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से अंधा हो गया। अंधा क्या है? आंखें हैं, इल्तिफात नहीं करता, तवज्जो नहीं करता, इसके दिल के अंदर कोई लफ्जा पैदा नहीं होता। नमाज़ें छोड़ रहा हूं, दीन छोड़ रहा हूं, मस्जिद नहीं जा रहा हूं, जुमे मैंने छोड़े हुए, एहसास मर जाता है जिसका, इसको अंधा कहते हैं। अल्लाह कहते हैं जिसका एहसास मर गया, फिर हम क्या करते हैं? नुक़य्यिद लहू शैताना, हम खुद इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते। फहुवा लहू करीन, और इसका वो जान नहीं छोड़ता। करीन कहते हैं ऐसे यार को जो कभी जुदा ना हो। शैतान इससे फिर जुदा नहीं होता, फिर क्या करेगा? खिलौना बनाए। सुबह उठता है कसलान, इंतहाई सुस्त होता है। आप इससे दीन का काम करवा के देखें, खैर का काम नहीं होगा, इसकी तौफीक नहीं मिलेगी। यहां से पहुंचने के लिए किमाड़ी गुलशन हदीद पहुंच जाएगा, एक जिले से दूसरे जिले पहुंच जाएगा अपने कामों के लिए, लेकिन तौफीक नहीं होगी कि ये अल्लाह की बारगाह में जाकर ज़ोहर अदा कर सके। ये असर पड़ा है इस पर, फजर छोड़ने का, कसलान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खबीथुन नफ्स, पलीत रूह होती, पलीत, तहारत नहीं है इसके पास, पाकीज़गी नहीं है। ये बदन पाकीज़गी हासिल करता है अल्लाह ताला की याद, उसके जिक्र से, जो रब ने तरीके हमें बयान किए, उसके जिक्र के साथ ये पाकीज़गी हासिल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, आप इरशाद फरमाते हैं, आपको बताया गया एक शख्स है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، وہ صبح تک سویا رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ کان شیطان یبول فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا. شیطان اس کا پیشاب اس کے کانوں میں سارا دن گزرے گا کیسے؟ گندا بدترین عقیدے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے شیطان پلید، نجس، بدترین. یہ صرف یہ ذات ہے جو اللہ کی یاد سے محروم، یہ صرف شیطان کی ذات ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ چرند پرند اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، درندے اللہ کی یاد میں مصروف ہو. حتیٰ کہ وہ جانور جو جسمانی اعتبار سے بھی نجس ہے اور ایک حکمی اعتبار سے پلید ہے، کتا حکمی اعتبار سے پلید ہے، اس کا حکم پلید والا ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ پلید نہیں، پلید نہیں کتا. لیکن سور یہ جسمانی اعتبار سے عین النجس ہے، اس کو ہاتھ لگ جائے آپ کا ہاتھ پلید. خنزیر، سور، یہ ساری چیزیں اللہ کی تصویر ہے. اور جو نہیں کرتا تو پھر وہ کون ہو؟ غور کریں. جو نہیں پڑھتا نماز، غافل ہے، کیا حیثیت ہوگی اللہ کے ہاں اس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا. اس کے دن کی ابتدا گندی، اس کا وجود پلید، اس کے کانوں میں شیطان کا پیشاب، اس کی ذات پر شیطان مسلط. اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ شیطان اس پر مسلط، شیطان اس کا یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے کاندھوں پر شیطان سارا دن اپنے جھنڈے لگا کے رکھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا. سارا دن وہ عیاں ہوتا ہے عام شیطانوں. اب ایک چیز ہے ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن بہت ساری مخلوقیں وہ دیکھتی ہیں. مثلا مرغا فرشتہ دیکھتا ہے، حالانکہ آنکھیں اس کی چھوٹی ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور گدھا آنکھیں کتنی بڑی ہیں، وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، کس کو دیکھتا ہے؟ شیطان کو دیکھتا ہے. تو بعض مخلوقیں دیکھ لیتی ہیں اس بندے کو کہ یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، یہ شیطان کا بندہ ہے. اس کے کندھے پر شیطان کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، جس کی فجر نہیں ہوتی، نہیں پڑھتا، غفلت میں چھوڑ دیتا ہے. تو ساری اس مخلوق کو بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، یہ شیطان کا. ذکر سے دوری کے محترم بھائیوں بڑے برے اثرات زندگیوں پر مرتب ہو. دلوں کا غافل ہو جانا، گھروں میں بے برکتی کا ہونا، زندگی کے اس وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور پھر خصوصاً خیر کی موافقت میں جو توفیقیں ہیں وہ چھن جاتی ہیں. لہذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑیں، خصوصاً 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام لازم کرے. اس سے انسان کو بے پناہ آزمائشوں سے چھٹکارے ملتے، انسان کے کردار کی بے پناہ بے شمار کجیاں ہیں، ٹیڑھا پن ہے، وہ تہجدوں سے ختم ہو جاتا. اشراق کا اہتمام کریں، مسجدوں میں بیٹھنا، اللہ اکبر، فرشتے رش کرتے، اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے جب بندہ نماز کے بعد بیٹھا ہوتا ہے. جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رب سے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ وہ ساری زندگی کی ترتیبیں ہیں. ان ترتیبوں کے ساتھ بتایا اس لیے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اور اس مصروفیت میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے، وہ تقصیر نہیں کرتے، اس میں کوئی نقص نہیں کرتے، اس میں کوئی توقف نہیں لاتے، اس میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے.
رب نے جو ذمہ داریاں دی ہیں محترم بھائیوں ہمارے اوپر تو 5 وقت کی ذمہ داری ہے. 5 وقت کی نماز جس میں 10 منٹ لگتے، اگر یہ بھی زندگیوں میں نہ ہو، یہ بھی اولادوں میں نہ ہو، یہ بھی بہن بیٹیوں میں نہ ہو، یہ بھی گھر میں نافذ نہ ہو تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے پیغمبر نے اظہار جو کیا تھا وہ ایسے نہیں کیا، حکمت تھی. آپ کہہ رہے تھے میرا گھر دل کرتا ہے میں جا کر ایسے گھروں کو آگ لگا دوں. آگ تجویز کی ہے، حالانکہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اشارہ دے دیا کہ بے نمازیوں کے لیے آگ ہی ہے. میرا دل کرتا ہے میں جلا دوں ان کے گھروں کو جو اذانیں سنتے ہیں اس کے باوجود مسجد میں نہیں جاتے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے. میں لوگ میرے ساتھ چلے، ان کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ایندھن ہو، میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. پیغمبر اسلام نے بد دعا دی مالا اللہ قبورہم واجوافہم، اللہ ان کے پیٹوں کو یا اللہ ان کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو میں آگ لگا دے جنہوں نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ ہماری عصر کی نماز نکل گئی. یا اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابو جہل کے حوالے سے آیتیں نازل کی کہ دیکھا رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس بدبخت کو دیکھا. میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتا ہے، حرم میں آتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے اور اس سجدے سے یہ چڑھتا ہے، اس سجدے سے چڑھتا ہے. اس کو دیکھا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کذب وتولی، دیکھا نہیں ہے، جھوٹا جھٹلاتا بھی ہے، منہ بھی پھیرتا ہے، بات بھی نہیں مانتا، اور یہ میرے بندے کو بھی اس سے روکتا ہے. یہاں تھوڑا سا غور کریں، جو چیز مانے ہے آپ کو سجدہ کرنے سے وہ کتنی غلیظ. میرا کاروبار مانے ہے مجھے نماز پڑھنے سے کتنا غلیظ ہوگا. میری مصروفیات مانے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے قوم، رکاوٹ بنی ہوئی ہٹی دکان، گودام، فیکٹری، میرا دفتر، دنیا کے بڑے بڑے سسٹم، ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں. محترم بھائیوں، بہت مصروف ہے یہ سیاستدان، بہت مصروف ہے یہ افیسر، بہت مصروف ہے یہ تاجر، بہت مصروف ہے یہ ماں بہن بیٹی. جو چیز بھی آپ کو سجدے کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کی قسم وہ میری زندگی میں بدبودار غلیظ چیز ہے، قابل جہنم. اللہ کے نبی نے رکاوٹ بننے والوں کو بد دعا آگ کی دی تھی، آگ کی. تو ایسی چیز کو تو آگ میں ڈالا جائے اور اللہ ڈالے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو چیزیں غافل کرتی ہے مال، اس کو اکٹھا کرنا ہے. پھر اس اکٹھا کرنے میں مصروفیت ہے، ذکر کیا، یاد گئی، احکامات گئے، اللہ کا ذکر کیا، فرائض کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ سمجھتا ہے میرا مال مجھ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اس کے مال کے اندر یہ پاور ہی نہیں ہے کہ اس کو بچا لے. یہ معنی ہے اس کا. یہ سمجھتا ہے میرا مال، یہ معنی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا وہ سمجھتا ہے میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. نہیں، اس کا معنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں میری دنیا میں اسٹیٹس، وقار، وجود کے قائم ہونے کے لیے سب سے افضل چیز میرا مال ہے. مال ہے تو میں ہوں، مال نہیں ہے تو میری کیا حیثیت ہے. اللہ کہتا ہے تیرا گمان غلط ہے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس مال کو قیامت کے دن تیرے سامنے ہم سلگائی ہوئی آگ میں پھینک دیں. اور وہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے لمبے لمبے سلسلے، اتنے شعلے جیسے لمبے ستون ہوتے، وہ دلوں پر چڑھ جائے. یہ آگ اور یہ غفلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو محترم بھائیوں، اگر آج اس طرح کے مسائل اللہ تعالیٰ کی خصوصاً اس فریضہ نماز، فریضہ صلاۃ، مسجد میں حاضری، جمعے کی حاضری، اس سے اگر یہ ساری چیزیں مانے ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور میں بے نمازی ہوں، تو پھر شدید خطرہ ہے
کہ یہ ساری چیزیں بھی آگ میں جھونکی جائیں گی، اور پھر قیامت کے دن ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیوں آئے جہنم میں؟ وہ کہیں گے ہاں جہنم میں آنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازی نہیں تھے۔ سقر میں جو چیز لے کے آئی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑتے تھے، نمازوں کو ترک کرتے، نمازوں میں غفلت اختیار کرتے تھے، یہ چیز جہنم۔ تو جس چیز کے لیے نمازیں چھوڑی وہ بھی آگ میں جھونک دی جائے گی، اور اس نماز نے چھوڑنے والوں کو بھی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی شے ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر روحانی، جسمانی، اس کے زندگی کے نظام، اس کے جسم کے نظام، اس کے روح کے نظام اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت کر دیتا ہے۔ کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے کس پہ لگایا ہے؟ ذکر پر لگایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کام ساری کائنات کی ساری مخلوق کو دیا گیا تو یہ کام اہمیت کا حامل ہے، ساری مخلوق یہ کام کرے تو اس کا معنی یہ کام بڑا اہم ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کے حمد کرتے رہنا چاہیے۔ گاڑی میں ہے، سفر میں ہے، کسی کھانے پر ہے، دسترخوان پر ہے، ان اوقات میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی ایک مجلس ہماری سجیے، 10 منٹ کے لیے سجیے، بڑی کاروباری محفل ہے، دنیاوی محفل ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی پروگرام ہے، ایونٹ ہے، آپ کوشش کریں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات اس میں ضرور ہو جائے۔ پھر اس محفل کے سجانے پر قیامت کے دن کوئی حسرت نہیں ہوگی، اس سفر پر کوئی حسرت نہیں ہوگی، اس کھانے پر کوئی حسرت نہیں ہوگی، وقت کے ضیاء پر کوئی حسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت اب ضائع نہیں ہوا جس وقت میں آپ نے اللہ کے ذکر کو جاری رکھا۔ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ کے کلمات کے ساتھ ہماری زبانیں تر ہوں، اور اسی کلمات کی ادائیگی کے ساتھ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اس کو ہم پڑھتے رہیں، اور اللہ کی یاد کے لیے ہم نماز قائم کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔